السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. بہت سے ایشوز جو پچھلے 2-3 دن سے خصوصاً قانون سازی کو لے کر بڑی بحث ہو رہی ہے. آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم، حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی. بہت سے حکومتی بینچ کے لوگوں نے اس پر تنقید کی. رضا ربانی صاحب نے تو کاغذ ہی پھاڑ دیا اور کہا کہ یہ راجواڑہ ہے یا سینٹ ہے جو انتہا پسندی کا قانون لے کر آئے، جو کہ ٹیبل کیا پیپلز پارٹی نے. دستخط اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کے ہیں. اس پر بھی پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ کے سینیٹرز نے خود کو اس سے دور کیا، ڈسٹنس کیا. اور اب یہ پاکستان بار کونسل نے بھی آفیشل سیکریٹ ایکٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ شخصی آزادیوں پر قدغن لگانے کے مترادف ہے کہ کسی کو یہ اختیار انٹیلیجنس ایجنسی کو دے دیا جائے، کسی کے بھی گھر میں چلے جائیں، گرفتار کر لیں اور چیزیں ضبط کر لیں. آج سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اعتزاز احسن صاحب نے گوسٹن پہ جا کر کہا کہ اس کا سو موٹو کورٹ لے. فی الحال تو کورٹ نے نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ جی نئے جو بینچ کا فیصلہ اس کے مطابق چیف جسٹس یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ سینٹ میں یہ بل اب بھی موجود ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے بہت سے جو کورٹ رپورٹرز ہمارے دوست موجود ہیں جو روز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں. لیکن توشہ خانہ بھی ایک بڑی دلچسپ جگہ پہ آ گیا، ایسا کہ جلد سزا ہونے والی ہے چیئرمین تحریک انصاف کو. جب یہ پتہ لگ جائے پہلے ہی کہ ہونے کے حوالہ تو پھر معاملات تو بڑے دلچسپ ہوتے ہی ہیں. بہت سی درخواستیں کورٹس میں التوا کی کوشش بھی تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی ہے. کبھی سپریم کورٹ میں، کبھی ہائی کورٹ میں درخواستیں لے کر گئے ہیں، اس کی بھی بات کریں گے. لیکن اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب سب سے پہلے تو یہ آ جائیں قانون سازیوں پر. اور آپ کی پارٹی نے کہتے نا صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی آفیشل پوزیشن کیا ہے. پیش بھی کرتے ہیں، شہری رحمان صاحبہ اس قانون کا دفاع بھی کرتی ہیں. پھر بہت سے لوگ یا ترجمان آتے ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. آخر ہو کیا رہا ہے ان قانون سازیوں پر؟ یہ ویسے ایک جمہوری قدر ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے، اور یہ ویل نون ہے کہ ایک اسمبلی کا جب اختتامی مہینے ہوں اور اس کا ٹینیور، اس کی میعاد ختم ہو رہی ہو، تو کاشف یہ نئی متنازع لیجسلیشن نہیں کرتی. وہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں سارے کہ ہاؤس ہمارا تو اب ختم ہو رہا ہے، نئی پارلیمنٹ نے آنا ہے، نیا مینڈیٹ لے کے آنا ہے، نیا ورڈکٹ دینا لوگوں نے، نیا فیصلہ دینا لوگوں نے، تو ان کو وہ آئے اور وہ یہ ہم ابھی نہیں کرتے. اور بہت سے قوانین آپ نہیں ان کو یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ہماری پارٹی اس پہ متفق ہے کہ یہ ہونا چاہیے، پر سوچتے ہیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ اگلی پارلیمنٹ بھی تو آنا ہی ہے، پارلیمنٹ کا تو تسلسل رہے گا، قانون سازی ہو جائے گی اور لوگوں کے مینڈیٹ کے تحت ہوگی. یہاں الٹا ہو رہا ہے، بالکل ریورس. یہ شہباز شریف میں کوئی ایسا اس کو پیچھے سے دھکے پڑ رہا ہے کہ یہ اس نے کیا کیا ہے. اس میں یہ اس طرح داخل ہوئے ہیں کسی کے گھر میں، جس طرح داخل ہو جائے اور چور 5 چور، اور انہوں نے فوراً کام کر رہا ہوگا، اور وہ اس طرح یہ بل نکال رہے ہیں جس طرح وہ چور نکالے سامان اور اپنی گاڑی میں رکھوا رہے ہوں، فٹافٹ کرو، جلدی کرو جلدی کرو. یہ 50 سے زیادہ بل 3 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر، نہ یہ پارلیمنٹ میں پڑا ہے، نہ کسی کو پڑھنے کا انہوں نے کمیٹی بھی نہیں بنائی. یہ مجھے تو میں حیرت ہوتی ہے کہ ان کو یہ اتنا بھی خیال نہیں آتا. وہ سر اس کو کہتے تھے نا ان ہولی ہیسٹ، یاد ہے آپ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ان ہولی ہیسٹ ہے یہ. لیکن آپ کی پارٹی بھی تو شامل ہے، آپ صرف شہباز شریف کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، میں یہ مانتا نہیں ہوں کہ یہ آصف زرداری نے یہ اس کو دیکھا ہو، بالکل نہیں دیکھا ہو. آئی ڈونٹ تھنک ہی وڈ ہیو. آصف زرداری کے ساتھ تو ہوتی رہی ہے 11 سال، اس کو کبھی پلانی جیل میں، کبھی پنڈی جیل میں، کبھی لکھپت جیل میں، اور عدالتوں میں پیشیوں پہ پھراتے رہے، گھماتے رہے. اور یہ اس کو نہیں سر. لیکن میری بات سنیں، بیان تو دے سکتے. دیکھیں یہ تو چلے میں نے آپ کی بات مان لی، انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، میں نے یہ بھی بات آپ کی مان لی، بلاول بھٹو نے بھی نہیں پڑھا ہوگا.
لیکن جب پڑھ لیا ہوگا تو بیان تو دے سکتے ہیں. اس کو خود کو اپنے خود کو دور کریں اس چیز سے. بلاول صاحب بھی خاموش ہیں, زرداری صاحب بھی خاموش ہیں. وہ وزیرداری کے طور پہ نہیں دے رہے ہو, وزیرداری پہ, پر یہ ایک شرمناک پروویژن ہے. یہ جو سیکشن 11 آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں جو یہ ایک شک ڈال رہے ہیں, ذیلی شک, وہ ہے 2A, 2 الف. اٹس اے سب کلاس. اب اس میں تو اتنا بھیانک ہے. ایک یہی کلاس جو ہے یہ سارے ضیاء الحق کے مارشل لا اور پتہ نہیں کیا کیا پر یہ ظلم کی تعبیر ہے جو پراسپیکٹو آئندہ ہونے والا ہے. اور اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی شخص کو اور کسی بھی گھروندے کو اور کسی بھی بلڈنگ یا دفتر یا دکان یا فیکٹری یا گھر گھروندہ, اس میں انٹیلیجنس کے خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار جو ہیں برائے تفتیش داخل ہو سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے, اور اگر کوئی مزاحمت کرے تو اس کی پٹائی کر سکتے ہیں. اس کو اچھا لگے, اس پہ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. اب کتنی طاقت چاہیے, گولی مار دیں. اور یہ ان کو سر, لیکن یہ تو ساروں نے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساروں نے پڑھ لیا. یہ پچھلے 2-3 دن سے زیر بحث ہے, میڈیا پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. آپ نے بھی آج سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اسمبلی, نیشنل اسمبلی اس کو آلریڈی پاس کر چکی ہے. سینٹ نے کمیٹی میں بھیج دیا, لیکن سینٹ بھی اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ اس کو پاس کر دے. جیسے سینٹ میں شہری رحمان صاحبہ اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ وہ انتہا پسندی والے قانون کو پاس کر دیں, جس میں اس میں بھی بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اعتزاز صاحب اگر آپ اس کو پڑھیں, اس میں وہ کہتے ہیں ایسا شخص جو الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کو استعمال کر کے وہ مینیپولیٹ کرے لوگوں کی بلیف کو, کنسپیریسی تھیریز بنائے, جو کہ سیاستدان کرتے ہیں نا, بیانیے بناتے ہیں, سیلف انڈیوسڈ نیریٹو جو آپ نے خود بنا کے بیانیاں بنائیں گے. ہیٹریڈ اور ڈسکریمنیشن تو سمجھ آتی ہے, لیکن یہ تو سراسر سیاستدانوں کے بارے میں لکھا ہے جس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. کاشف جو 9 مئی کا ہے سیلف انڈیوس نیریٹو, وہی بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کو فارملائز کرنا چاہتے ہیں. میں تو کہہ چکا ہوں, یہ ان کو تجربہ ملا ہے 9 مئی کا, اور بڑا کامیاب اس کو تجربہ سمجھتے کہ ہم نے کمال کر دیا, ہم نے ٹریپ کیا لوگوں کو, ان کو وائلنس پہ انڈیوس کیا, اور ہم نے سب کو گرفتار کر لیا اور ایسی کی تحت, اور ہمارا کوئی بگاڑ سکا ہے. ہم ٹیلی ویژن پہ اشتہار دے رہے ہیں, ہم کور کمانڈر ہاؤس کو جنا ہاؤس بنا کے وہاں ماتمی نغمے سنا رہے ہیں لوگ, کبھی ٹیچرز کو لے آ رہے ہیں, کبھی کراچی سے فلائی کر کے اسٹوڈنٹس کو لا رہے ہیں. یہ کیا, یہ مطلب ہے somebody thinks کہ this is a very successful road to success. یہ تو اس کلاس 2A سے تو بھانڈا ہی پھوٹ گیا سر. لیکن اس میں یہ بات آپ کی بات چلے میں نے مان لی کہ somebody thinks کہ کچھ مل گیا ہے, دیکھیں بٹ آپ کی پارٹی سمیت بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑی ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کے اوپر مختلف کیسز کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگانا ہے, اس کو پابندیاں لگانی ہے. یہ تو آپ کی پارٹی اس کی حمایت کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ پیپلز پارٹی کے تو مزاج کے خلاف ہے. سر وہ پارٹی پرانی پارٹی کے مزاج کے خلاف ہے, نئی پارٹی کے بالکل عین مزاج کے مطابق بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں رضا کسی سینٹ میں ہے تو اس کا رد عمل کتنا اسٹرانگ ہے, اور یہ جو رد عمل ہے آپ کو میں آپ کو بتاؤں, جو 4 لوگ یہ گورنمنٹ کس کی ہے, شہباز شریف کی ہے. انٹیریئر منسٹر کون ہے, شہباز شریف کا ہے. فارن منسٹر کون ہے, فارن منسٹر کون ہے؟ دیکھیں کیبنٹ ہے نا. میں آپ کو بتاؤں سر, شہادت اوان منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر پاکستان پیپلز پارٹی نے بل ٹیبل کیا اسمبلی میں. شہری رحمان صاحبہ نے اس کی حمایت کی, صرف حمایت نہیں کی, انہوں نے کہا کہ یہ حوصلہ کریں ساروں کو, کہہ رہی تھی اس کو پاس کر دیں, واپس آئے گا تو امینڈمنٹس بھی کر لیں گے, لیکن فی الحال اس کو پاس کریں کسی طرح. سو یہ کہنا کہ ان کی حکومت ہے سر, دفاع تو آپ کی پارٹی کر رہی ہے اس کا.
نہیں پارٹی کا اگر یہ جو ہے یہ رویہ اس کو میں ایگری نہیں کرتا ہوں اور میں کلیئرلی یہ کہتا ہوں کہ دس از دی پوزیشن آف دا پارٹی از ناٹ ڈیفینسبل. کسی دفاع نہیں کیا. اس کلاس سے آپ ایک پرپیچول مارشل لا اور خود پارلیمنٹ لگا رہی ہے. ایک جمہوری ادارہ سب سے غیر جمہوری اقدام کر رہا ہے. اور میں نے کہا کہ ضیاء اللہ کے پیریڈ میں بھی ایسا نہیں ہوا. ضیاء اللہ کا پیریڈ خیر ایک بہت ہی برا, اس سے بھی شاید برا تھا. وہ پھانسیاں لگا دی اتنے آدمیوں سے, پر اس کے بعد اتنا میں مایوس نہیں تھا اپنے آپ سے, اپنے اداروں سے. میں آپ کو بتاؤں میں رہا ہوں, آئی ہیو بی آن دا فلور آف پارلیمنٹ. میں وہاں کا بندہ ہوں. میں پارلیمنٹ کی ساورنٹی کے نعرے لگاتا رہا ہوں. پر مجھے اتنا یہ دیکھ کے آپ سوچیں کہ مجھے جیسا 184(3) کو انووک کرنے کو تیار ہے اگینسٹ پارلیمنٹ فار یہ کہ جس کے گھر میں جاؤ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کی جو تعریف ہے نا وہ بڑی دے گئے. دیکھو اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہو اور انویسٹیگیشن. اعجاز صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کو دوبارہ ملاتے. یہ ایک آنسٹ مسٹیک ہے جس کے تحت آ رہی ہے, ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایسے ٹیکنیکل پرابلم. لیکن وہ جیسا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کاٹ رہے ہیں اپنا. بہت تنقید ہو رہی ہے اس قانون سازی پر, اپنے پرائے سب تنقید کر رہے ہیں. لیڈرشپ خاموش ہے, ظاہر ہے. حکومت تو اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے بلکہ اس کا دفاع بھی کر رہی ہے. پارلیمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو اس کو خود انٹروسپیکشن کرنی ہے کہ جب آپ کے اپنے لوگ کسی چیز پر اختلاف کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, جیسے کل پچھلے 2-4 دن میں ہم نے خصوصاً سنڈے سے لے کر کل تک ہم نے سینٹ کے اندر بہت سی تقاریر دیکھی ہیں جس میں اکراس پارٹی لائنز لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی ہے اور کہا کہ یہ کل ہمارے خلاف استعمال ہوگا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ قانون بناتا کوئی اور ہے, بناتا کسی اور کے لیے, استعمال ان کے اپنے خلاف ہوتا. تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اعجاز صاحب شاید موٹر وے پہ نو سگنل زون میں چلیں گے, لیکن وہ توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے اوپر بات ہم کر لیتے ہیں. حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو توشہ خانہ ہے, اور میں اعجاز صاحب سے بھی اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا, دوبارہ رابطہ ہوگا تو پوچھیں گے, سزا ہونے والی ہے؟ بالکل, بظاہر تو ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہونے لگا ہے اور اگلے 2 روز میں بظاہر کیا ہوتا ہے وہ تو ہونے لگا. تو 2 روز ہیں, الیکشن کمیشن نے اپنے آرگومنٹ شروع کر دیے اور اگر سٹے نہیں ہوتا تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 2 سے 3 روز میں فیصلہ آ سکتا ہے. اگر سٹے نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی کل میٹر ہے, تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ کیونکہ آج 8-9 درخواستیں ہائی کورٹ میں سنی گئی ہیں تو کل اس کا فیصلہ آنا ہے. سٹے بھی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز. میں اعجاز صاحب آگے میں اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اعجاز صاحب توشہ خانہ میں کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ توشہ خانہ میں اگر دلانا تو کل سزا کر دے گا اور کیس کو وائنڈ اپ کر دے گا. اور اتنا یہ بھی بےہودہ کیس بنے, میں سمجھتا ہوں خبر نہیں کیا یہ پھر میرا خیال ہے اعجاز صاحب موٹر وے پہ ہیں, پھر ان کی آواز چلی گئی ہے, اور کوشش کرتے ہیں اسے دوبارہ رابطہ کرنے کی. دیکھیے کیس ان اے وے میرٹ سے ہٹ کر کیا جج صاحب کی طرف جا رہا ہے, جیسا آپ اعجاز صاحب بھی کہیں گے, ابھی آئیں گے واپس ان سے بھی بات کرتے ہیں اس کیس کی. What do you think کنٹروورشل کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ کیس, یا نہیں ہے کنٹروورشل آپ کے خیال میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ کنٹروورشل کسی حد تک ہی, مطلب ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ فیس بک پوسٹوں کا معاملہ تھا, لیکن ایف آئی اے نے کلیئر کر دیا جج صاحب کو اگرچہ, لیکن وہ پوسٹیں کیونکہ جب شروع میں یہ ایشو آیا تھا تو شروع میں یہ پوسٹیں میں نے بھی کیونکہ اس کو وزٹ کیا اکاؤنٹ کو تو وہاں پہ موجود تھیں, لیکن بعد میں وہ فائل لاک ہو گیا اکاؤنٹ, اور اس کے بعد جو ہے وہ فردر اب ایف آئی اے نے ان کو کلیئر کیا ہے. دوسری جو کنٹروورسی آپ کہہ رہے ہیں, اس کیس میں جو ٹرائل ہو رہا ہے میری نظر میں کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جو اپیل میں جب آئے گا معاملہ تو بہت وہ کیا لوپ ہولز یہ ہے کہ آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل ہے وہ آپ کو دیتا ہے. فرض کریں کہ جورسڈکشن کا جو معاملہ ہے, جیسے یحییٰ آفریدی یا سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ 26 جولائی کو سماعت ہوئی, انہوں نے کہا جورسڈکشن کا معاملہ سب سے پہلے ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو ابھی ٹرائل کنکلوڈ ہونے لگا ہے اور جورسڈکشن کا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. 5 مئی کو جج صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا
جس کے خلاف 4 جولائی کو ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، ٹرائل کورٹ کو کہا کہ جو جورسڈکشن کا معاملہ ہے تو آپ دوبارہ اس پہ فیصلہ کریں. 7 روز دیے انہوں نے، 3 روز میں فیصلہ دے دیا اور ایکس پارٹی ہو گیا. مطلب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کے وکلا کو نہیں سنا گیا. 2-3 انہوں نے ایڈجرمنٹس لی تو جج صاحب نے 3 دنوں میں فیصلہ دے دیا. اچھا یہ بڑا بیسک ایک کوسچن ہے کسی بھی کیس کے کنکلوژن کے لیے کہ اس کی جورسڈکشن پہلے ڈیسائیڈ ہو. تو یہ جورسڈکشن والا معاملہ جو اس پہ جو ہے سوالیہ نشان ہے، تو اگر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا اور ٹرائل کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو اس پر بہت سارے سوالات جو ہے ہو سکتے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں جورسڈکشن سب سے بڑا مسئلہ، بالکل. ان کی فیس بک پوسٹس بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر وہ فیس بک کمپنی سے کیا جائے، کیونکہ یہاں جو ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے نے کلیئر کر دیا ہے. ایف آئی اے سے میری ڈیٹیل میں بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم نے بہت ایگزامن کر لیا ہے، یہ پوسٹیں نہ پہلے موجود تھیں نہ ابھی موجود ہیں، کوئی ان کا آپ تو خود کہہ رہے میں نے دیکھی جائے نہیں. میں تو ذاتی حیثیت میں بتا رہا ہوں، یہ ایف آئی اے کی بات بتا رہا ہوں جو ریکارڈ سرکاری حیثیت میں نہیں دیکھی، کسی اور ذاتی حیثیت میں لوگوں نے دیکھی جو ریکارڈ پہ ہے. بالکل. اعجاز صاحب، پھر آگے میں حسنات آپ کے پاس آنے سے پہلے اعجاز صاحب کو سننا. صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. سر میرا خیال ہے آپ کوئی موٹر وے میں کوئی لو سگنل زون میں جو بار بار آواز کٹ جاتی ہے آپ کی. یہاں بیچ میں آ جاتے ہیں. اور سر وہ کیونکہ اے نا لوگ سوچیں کہ تہاڈی آواز بند کر رہے ہیں نا، سر کلیئر بھی کرنا پڑتا ہے، سمجھا کرو نا. سر یہ بتائیں کہ آپ کے لیے جو آپ کہتے ہیں بیہودہ کیس ہے کیوں ہے توشہ خانہ؟ میں نے اس طرح کا کوئی جج میرے ذہن میں 2-4 ایسے تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو، بی بی کو اور آصف کو بڑی اذیت دی ہے. یہ ان سے ذرا تھوڑا سا آگے ہی لگتا ہے کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جج صاحب یہ نفرت آمیز وہ کی ہے فیس بک سے پوسٹ، اور آپ کی فیس بک آپ اکاؤنٹ مان رہے ہیں کہ میرا ہے. اب اگر آپ کا ہے، پاسورڈ آپ کے پاس ہے، 7 سال سے وہ پوسٹ آپ کے لگی ہوئی ہے، وہ اور کون اس سے جا کے اس کو پوسٹ کر سکتا ہے؟ اتنا جج صاحب نے اپنے ہاتھ میں دیا کہ میں نے نہیں سنا ہے. یہ 50-55 سال ہو گئے اس وکالت کے شعبے میں، اور یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے سماعت کا. 193 سیکشن سی آر پی سی بڑا کلیئر ہے. سیشن جج شیل ناٹ ٹیک cognizance of a matter unless referred to him by a magistrate. یہ میجسٹریٹ نے تو ریفر نہیں کیا، یہ تو چیف الیکشن کمشنر نے کیا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا ہے. اور ایک چیز میں یہاں کہہ دوں کاشف، جو اس چیف کمشنر کا رول ہے، یہ اس نے ملک برباد کر دیا ہے. اور الیکشن نہ کروا کے وہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے اب کہاں پھنسے ہوئے ہیں. یہ سارا ملک کس میں پھنسا ہوا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے پنجاب اور خیبر کے، نیا پریزیڈنٹ نہیں الیکٹ ہو سکتا. اور خیر یہ ڈاکٹر علی ول کنٹینیو. نمبر 2، اس سے زیادہ سینسس جو آ رہا ہے، سینسس بھی آج کہتے ہیں وزیر اعظم کہ اگلا الیکشن سینسس سے ہوگا. بھائی صاحب کس طرح ہوگا؟ سینسس سے کس طرح ہوگا؟ سینسس تو آ گیا، رپورٹ اب سینسس کی پہلے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جانی ہے. وہاں 2 وزیر اعظم وزرائی اعلیٰ نہیں ہے جو ریپرزینٹیو، اور تیسرا مخالف ہے، سندھ کا وزیر اعلیٰ مخالف ہے اس کا. اچھا نہیں، ایک اور سنو، ایک وہ بھی مخالف ہے. اب ایک اور سنو، اوپر سے یہ ہے کہ اس سینسس کے لیے اگر اس میں 10 سیٹیں بلوچستان کی بڑھ رہی ہیں، جو کہ سن رہے ہیں، وہ ان کے لیے مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. بلوچستان کی 10 سیٹیں بڑھا کے اگر بڑھ رہی ہیں تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اب آئین میں ترمیم کہاں ہو سکتی ہے؟ راجہ چیف الیکشن کمشنر کہاں ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ قومی اسمبلی نمبر پورے نہیں جا رہی ہے 228 اور اس کے بعد اسمبلی کوئی نہیں. اسمبلی کے بغیر آئین میں ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اب پھنس گئے آپ. 6 ایکٹ پہلے کیا آیا؟ پہلے آپ الیکشن کراؤ گے یا آپ ترمیم کرو گے؟ اگر الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ ترمیم نہیں ہے آئین میں، اور بلوچستان کی 10 سیٹیں زیادہ نہیں ہیں، اور آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اسمبلی نہیں ہے الیکشن کے بغیر. ایسا قوم کو پھنسایا اس چیف الیکشن کمیشنر نے. ہی ہیز اینڈ آئی ڈیفینڈ ہم مائی سیلف ود ایشوز میں نوٹڈ. یہ کہتے ہیں جی
کہ مجھے وہ نہیں دے رہا ہے، اسحاق ڈار پیسے نہیں دے رہا، 20 ارب نہیں دے رہا. وی شوڈ ہیو سمنڈ اسحاق ڈار فوراً. کہتا ہے جی خواجہ آصف کہتا ہے میں فوج نہیں دے سکتا، کہتا ہے میں رینجر نہیں دے سکتا، یہ کہتا ہے ثناء اللہ. ارے آئین یہ کھلواڑ ہے. ہم اس وقت رو رہے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، اب جا کے پھنسے ہیں. سینسس کے مطابق اگر کرانے الیکشن تو اس کے لیے آئین میں ترمیم، اور ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں، سو اس لیے آپ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب وزیر اعظم صاحب جائیں گے، عدالت کے پاؤں پکڑیں گے سپریم کورٹ کے کہ ہمیں اس سے نکالو. یہ سیاست ہے، یہ عدالت ہے، یہ وکالت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شریف پہ کیا اپنے صرف پکڑنے کے لیے، اپنے رہنے کے لیے پاور میں، اور پروجیکٹ پہ پروجیکٹ 50-60 پروجیکٹ یہ کر رہے ہیں وزیر اعظم. افتتاح مذاق ہے بھئی. آپ کو آگے پتہ نہیں کہ آپ کی حکومت لیجیٹمیٹ رہے گی کہ نہیں، کیونکہ نو گورنمنٹ از لیجیٹمیٹ انٹل اٹ از انیلیکٹڈ. آج بھی انہوں نے ویسے ایک کا افتتاح کیا ہے یہاں پہ، وہ میرا خیال ہے سرینا چوک میں کو انڈر پاس اوور پاس کا، جبکہ حکومت کے مرحلے کو 5 دن رہ گئے ٹوٹل. سو یہ کر رہے ہیں اعجاز صاحب، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک بریک لیتا ہوں. بہت شکریہ اعجاز صاحب سے جو دو تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں مردم شماری تو ٹھیک، لیکن جب آپ کے پاس اسمبلی میں نمبرز نہیں ہیں آئینی ترمیم کرنے کے تو پھر کیسے ہوگا. تو الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. تنقید کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر. حسنات میں بریک سے لے لوں، پھر ایک ہی دفعہ ہم شروع کرتے ہیں اس کو. ایک تو انہوں نے فیس بک کا کہہ دیا، دوسرا اعجاز صاحب نے بھی ظاہر ہے اس کو واحد کیس کہا ہے کہ بےہودہ کی یا واحد جو بھی وہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرٹ ہے، یا کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ رپورٹرز ہیں جو کہ ان معاملات کو سب سے زیادہ قریب سے ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہیں. تو بات کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. توشہ خانہ کیس جس کے بارے میں لگتا ہے ایسے ہے کہ فیصلہ ان قریب آ جائے گا. حسنات، اعجاز صاحب کہتے ہیں بڑا واحد ہی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ بےہودہ کیس ہے. جج کی فیس بک کو دیکھ کر اس کی لیننگز بڑی کلیئر لگتی ہیں. یہ تو ہو گیا ایک معاملہ، مقدمہ جو تحریک انصاف کا. آپ کو لگتا ہے کہ کیس میں جان ہے؟ دیکھیں بھائی صاحب، بالکل میرٹ میں تو جان ہے، نان ڈسکلوجر ہے. اگر پاناما کا کیس اور کمپیئر کریں توشہ خانہ کیس، تو میرا خیال ہے کہ توشہ خانہ میں زیادہ جان ہے. نان ڈسکلوجر جو ہے وہ زیادہ ہے. وہاں تو ایک تنخواہ جو تھی، جو ابھی آئی بھی نہیں تھی، تو اس کی انٹرپریٹیشن پہ پیناما کا وہ کیس نہیں تھا، وہ تو خیر سپریم کورٹ نے فیصلہ نکالا نا. تاحیات نیلی تو اس میں ہوئی نا، فیصلہ نکالا نا جس کی وجہ سے الیکشن. اصل کیس تو اپارٹمنٹس کا تھا. پیناما کو اگر آپ بات کریں تو پیناما کا کیس اپارٹمنٹس کا تھا کہ منی ٹریل کا. بالکل. تو باقی اس میں جو مین وجہ ہے وہ ہے ایک جلدی ہو رہی ہے بہت زیادہ. ایسا لگ رہا ہے کوئی سرٹن ڈیڈ لائن ہے جس میں چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے. تو یہ ایک سوال ہو رہا ہے کہ تلے ہوئے ہیں سزا دینے پر، اس کو سائیڈ اور یہ پہلی دفعہ نہیں. میرٹ کی بات بتائیں کہ کیا میرٹ ہے کیس میں؟ نان ڈیکلیریشن ہے، وہ کہتے ہیں، ان کے وکلا کہتے ہیں تحریک انصاف کے جناب ہم نے جو ایف بی آر ہے اس میں ڈکلیئر کر دیا. یہ ایک ان کا اچھا ڈیفینس ہے بڑا اچھا. اگر وہ اس چیز کو، یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ میں جب بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ان کو فائدہ ہوگا اس چیز کا کہ جی ایف بی آر میں کہاں فراڈ ہے، کہ ہم نے اگر اپنے ریٹرن میں دیے. لیکن سوال بنتا ہے کہ وہاں اگر ریٹرن میں آپ نے دیے ڈسکلوز، تو پھر آپ نے گوشوارے میں کیوں نہیں کیا؟ آپ وزیر اعظم تھے، ایف بی آر آپ کے انڈر تھی، الیکشن کمیشن کیونکہ آپ کے انڈر نہیں تھا. آپ جب پرائم منسٹر تھے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مشکل میں آپ ہوں گے. آپ نے اس وقت کے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کو کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذاتی طور پہ جائیں اور اس کیس کو دفاع کریں، اور کہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، ہم گفٹ کا ڈسکلوجر نہیں کر سکتے. یہ تو رجیم چینج ہوئی اور اس حکومت نے جو ہے وہ سارا ڈسکلوجر دیا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دور میں ہی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خانہ میں ڈسکلوجر کروایا گیا اس حکومت سے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت آئی تھی تو پہلا انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی فورن ریلیشنز ہیں، نہیں کر سکتے. جب کورٹ نے کہا تھا کہ جناب سارے پیسے چلو نکالیں توشہ خانے میں کس نے کیا دی، لیکن اس کے بعد کرنا پڑا نا. چیزیں یہ نکالنی شروع ہو گئی. ابو ذر سلمان نیازی نے یہ کیس لے کر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے، جس کے بعد وہ تو سب کی تھی. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے خود، بلکہ پرائم منسٹر، انہوں نے جب کوئی صحافیوں سے انفارملی خود گھڑی کا معاملہ اور یہ چیزیں ڈسکلوز کر دی تھی. تو یہ خود ہی چیزیں جو ہے ان کے دور میں اگر حکومت چینج نہ ہوتی تو میرا خیال ہے چیزیں پھر مشکل ہوتی. عموماً ہوتا یہ ہے نا کہ اس طرح کے کیس پڑے رہتے ہیں، وہ تلوار ہے جو پڑی رہتی ہے، استعمال کسی وقت بھی ہو جاتی ہے. یہ تاریخ ہے کہ کبھی ہمایوں دلاور، کبھی ثاقب نثار، کبھی افتخار چودھری. تو ججز تو رہے. اب اعتزاز صاحب جو ہے وہ ہمایوں دلاور پہ بات کر رہے ہیں، تو افتخار جو ثاقب نثار نے کیا
باقاعدہ جو ہے وہ یہ تو عمران خان بڑے لکی ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ سے امید ہے اور سپریم کورٹ سے ان کو کسی حد تک ریلیف بھی مل رہا ہے. لیکن جب جہاں تک شریف کا معاملہ آیا تو نواز شریف کو تو سپریم کورٹ نے خود سپروائز کر کے نائل کروایا کہ جی یہ ٹائم ہے, اس ٹائم کے اندر ایک ریفرنس کا ڈیسائیڈ کریں. اور اسی طرح افتخار چودھری صاحب نے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو یہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی جو ہے ہمایوں دلاور ہوتا ہے. کاشف بھائی دیکھیں, یہ معاملہ انیشیلی اس کا آغاز ہوا جب محسن شاہ, نواز رانجھا اور پی ڈی ایم کے کچھ اراکین اسمبلی یہ معاملہ لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلے گئی, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے خود بھی اس کے اوپر ایک کاروائی شروع کر دی. تو ایٹ اے ٹائم 2 کیس ایک ساتھ چلنا شروع ہوئے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو الیکشن کمیشن نے خود سے ٹیک اپ کر لیا ہے, تو انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی, اور الیکشن کمیشن کیونکہ خود اس میں ٹرائل کورٹ بھی بن گیا, خود ہی نیب بن گیا, خود ہی FBR بھی بن گیا, اور انہوں نے ٹرائل شروع کر دیا. سب سے جو پہلا جواب تھا نا, جو عمران خان نے وہاں پہ وایا بیرسٹر گوہر خان الیکشن کمیشن میں جمع کروایا تھا, وہی ڈیفنس آج تک پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا ابھی تک اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا چل رہا ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں بھجوایا تھا الیکشن کمیشن, اسپیکر نے بھی بھجوایا, وہ سارا بعد میں ہوا, انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. اچھا ہوا یہ کہ آپ ایک سوال کر رہے تھے ملک صاحب سے کہ یہ اگر انہوں نے FBR میں ڈکلیئر کر دیا تھا تو پھر یہ اپنے جو الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے تھے وہاں پہ کیوں نہیں جمع کیا. تو اس کے ڈیفنس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 جون سے پہلے وہ جو بھی چیزیں تھی, گھڑی تھی یا کف لنک, جو بھی چیزیں تھی وہ ہم بیچ چکے تھے, کیونکہ ان کے بیچنے پر جو رقم ریسیو کی تھی وہ بینک اکاؤنٹ میں آئی تھی, اس کے اگینسٹ ٹیکس بھی پے کیا گیا تھا. جب ہمارے پاس یہ پروو ہوتا نا ٹیکس پے کیے, اس کا ریکارڈ بھی انہوں نے دیا, یہ الیکشن کمیشن بھی دے دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ 30 جون سے پہلے ہم یہ بیچ چکے تھے, لہذا ایک چیز جب میری پوزیشن میں ہے ہی نہیں تو میں نے اسے کسی جگہ پہ ڈکلیئر کیوں کرنا, جب میں نے پیسے ہے تو ڈکلیئر کیا کریں. وہ ٹھیک ہے آیا, اس کے بعد ہم نے اس کو مطلب اسے بیچ دیا, اور باقی جو ہے ٹیکس بھی پے کیا, FBR میں ریکارڈ میں بھی شو کیا, یہ بھی بتایا کہ اگر یہ لیٹ سے 1 لاکھ روپے آئے ہیں تو یہ کپ بیچ کر آئے ہیں, یہ گھڑی بیچ کے یا فون بیچ کے, جو بھی چیز ہے جتنی بھی اماؤنٹ تھی وہ اس کے اگینسٹ آئی ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں وہ وہاں تک رکا نہیں, انہوں نے خود تو فیصلہ دیا, ان کو ایک سیٹ سے ڈسکوالیفائی بھی کیا, پھر یہ کرمنل پروسیڈنگ کے لیے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں بھی یہ معاملہ بھیج دیا. دیکھیں یہ توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن نے آج سے پہلے کتنی کاروائیاں کی ہیں ایسی, توشہ خانہ میں چلے, اس گھڑی کے علاوہ اسپیکر نے ریفرنس بھی تو نہیں بھیجا نا. دیکھیں ریفرنس نہیں بھیجا, لیکن ریکارڈز تو آتے رہے نا سامنے. ابھی بھی جو ریسنٹلی ریکارڈ سامنے آیا توشہ خانہ میں, اس میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں وہاں سے لی ہیں, کیا کیا چیز توشہ خانہ سے لے گئے, اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کچھ دیے بغیر ہی. دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی کا اس میں یہ قصور ہے کہ انہوں نے یہ کیونکہ ٹیکس دیا ہے FBR میں, اس کے اگینسٹ FBR میں اس کو ظاہر کیا ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ دے کے اس کو لیا ہے, تو شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قصور ہے. باقی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نام سے ہی ظاہر ہے کہ واحد بنیادی ذمہ داری الیکشن کروانا ہے, نہ اس ملک میں بلدیاتی انتخابات ہوئے. کاشف بھائی ایک منٹ, ٹاپک سے ہٹ اسی پہ آ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوئے, الیکشن کو چھوڑ کے باقی سارے کام الیکشن کمیشن نے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو ان کا ڈیفنس ہے, جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کا, اس ڈیفنس کے حوالے سے عدالت نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا. وہ کس طرح کے 4 وہ گواہ لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں اور اکاؤنٹنٹ ہیں, اور FBR میں انہوں نے جو تفصیلات جمع کروائی. تو جج صاحب نے وہ جو ان کی حق دفاع ختم کیا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ 4 لوگ ارریلیونٹ ہیں, یہ میٹر ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے جمع ہوئے ہیں وہاں پہ جو آپ کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کا کیس ہے وہیں تک ہم محدود ہوں گے, ہمارے پاس FBR میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے جج صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہم FBR کے کاغذ نہیں دیکھ رہے ہیں, بالکل, ہم تو صرف وہ فارم بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جمع کروایا. بالکل, اس لیے یہ جو ڈیفنس ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس حد تک عدالت نے اپنا مائنڈ جو ہے ڈسکلوز کر دیا ہے کہ شاید آگے چل کر اس ڈیفنس کو عدالت نہ مانے, کیونکہ ان کا تو حق دفاع اسی بنیاد پر ختم کر دیا کہ آپ ایک ارریلیونٹ اور چیز لے آئیں اور آپ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. اس کو میں سوال اس کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا FBR میں ڈکلیئر کر دینا کافی ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے سپریم کورٹ نے شاید خواجہ آصف صاحب کے کیس میں فیصلہ دیا تھا اقامہ پر, وہ بھی 1 سال یا 2 سال نہیں تھا, اور اس کے بعد انہوں نے اقامہ ڈکلیئر کر دیا تھا اپنے گوشواروں میں. انہوں نے کہا کہ اگر کر دیا ایونچولی تو اس کا مطلب کنسیل کرنے کی کوشش نہیں کی. کوئی پوائنٹ ہے, کاشف
آپ نے کچھ کہنا کہہ دو نا تو کتنے لوگوں نے, میرا ایک اور بھی سوال ہے, کتنے لوگوں نے اپنی گھڑی اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر کی ہوئی ہے؟ کتنے لوگوں نے کف لنکس بتائے ہیں کہ میرے پاس گھر میں اتنے کف لنکس ہیں, میں اتنی گھڑیاں پہنتا ہوں, میرے پاس اتنے موبائل فونز ہیں؟ کتنے لوگوں نے ظاہر کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی 1000 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز کا ریکارڈ ہے. الیکشن کمیشن بتائے, صرف اتنا بتا دیں, چلیں نہ کارروائی کریں, کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں, بتا دیں کہ کتنے اراکین پارلیمنٹ, موجودہ کیبنٹ, موجودہ اسمبلی جو بڑی برقرفتاری سے قانون سازی کر رہی ہے, اس میں سے ہی کتنے لوگوں نے اپنے کف لنکس اور گھڑیاں اپنے کاغذات میں بتائے ہیں؟ ویسے الیکشن کمیشن کے وکیل کہتے ہیں کہ FBR کے حوالے سے جو ان کا ڈیفنس ہے, اس حوالے سے ہمارے پاس بھرپور جواب ہے, ہم یعنی کل وہ اس پہ ڈسکلوز کریں گے. اب کیا ہوگا یہ دیکھیں. ویسے ان کا ڈیفنس بڑا مضبوط ہے کیونکہ یہ میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے کہ گوشوارے پہ نائلی, میرا خیال ہے شاید ہی جو ہے یہ بڑی ریئر بلکہ پہلی ہی ہے, عموماً نامینیشن پیپر پہ ہوتی ہے, اور نامینیشن پیپر میں جو ہے وہ عمران خان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ نامینیشن پیپر پہ, یہ گوشوارے کا معاملہ ہے کہ جو اینول ہوتا ہے. اب اس میں آخری دفعہ کب گوشوارے پہ کوئی کیس بنا تھا کسی؟ مجھے تو نہیں یاد ہے اس حوالے سے. ابھی ریسنٹلی ایک اور کیس پینڈنگ ہے, سینٹ الیکشن میں جو ویڈیو سکینڈل تھا, وہاں پہ 3, ایک یوسف رضا گیلانی ان کے صاحبزادے ہیں اور 2 PTI کے کراچی کے MNAs تھے, ان میں 3. یہ کمپلینٹ پیسے دیے جا رہے تھے ووٹ خریدنے کے, یہ کمپلینٹ الیکشن کمیشن نے اپریل 2022 میں یا مئی 2022 میں سیشن کو بھیجی تھی. وہ سپٹمبر 2023 میں کیس لگا ہوا ہے, اس پر ابھی چارج بھی فریم نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کی اس کیس میں پھرتیاں بھی نہیں ہیں, اور الیکشن کمیشن نے کوئی اسپیشل اس میں وکیل بھی ہائر نہیں کیا. کوئی امجد ایڈوکیٹ, کیا نام ان کا, امجد پرویز ایڈوکیٹ, وہ کون ہے جی؟ اسپیشل جو لاہور سے لائے گئے ہیں, بالکل اسپیشل. یہ میاں صاحب سارے کیس نہیں کرتے جی بالکل, وہ اس طرح تو خواجہ حارث بھی کرتے تھے. اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں. بخاری صاحب نے, خیر وہ تو PTI کی اس پہ, یہ میرا خیال ہے امجد پرویز صاحب القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے بھی انگیج کیا ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن نے بھی ان کو انگیج کیا ہوا ہے. تو ایک ہی وکیل ہیں جو دونوں اداروں نے کیے ہیں, الیکشن کمیشن نے بھی اور نیب نے بھی. تو اچھی بات ہے نا. ہاں صحیح بات ہے کہ وہ وکیل نے کیس لڑنا, وہ کہہ رہے گا 2 لوگ کو کر رہے ہیں, کیس تو کرنا ہی کرنا. سو کوئکلی, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب پھنس گئے؟ دیکھیں, اگر آپ نے جس طرح اب ہم واٹس ایپ صبح سے ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں, واٹس ایپ گروپس میں دیکھ رہے ہیں, اتنی سزا, اتنی نائلی, اتنا یہ. ویسے بات ہے یہ گوشوارے آ گئے, گوشواروں میں کسی نے گھڑیاں شڑیاں ویسے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. نہیں گھڑیاں نہیں, لیکن یہ تو 8 کروڑ گاڑی ڈکلیئرڈ ہے. یہ کتنے کروڑ کا معاملہ ہے, جو اصل تو معاملہ ہے جو ویلتھ ہے, جو ویلتھ FBR میں ڈکلیئر ہو گئی ہے. رولیکس دی کڑی ویلتھ ہی ہوندی پاجی نہیں, لیکن دیکھیں جو یہ جس طریقے سے گفٹ لے کے پھر اس سے بیچ کے یہ اور بعد میں پیسے جمع کرانا, اخلاقی طور پہ عمران خان صاحب کا کیس بہت کمزور ہے معذرت کے ساتھ. وہ ہمیشہ اخلاقی بات کرتے ہیں, یہ نہیں طریقہ کہ آپ نے جو ہے پہلے گفٹ لیے, گفٹ بیچے, پھر بعد میں آپ نے پیسے جمع کرائے. یہ کیس ہے بالکل اخلاقی چھوڑ دینا, اخلاقی جواز پر سزا نہیں ہوتی, قانونی جواز پر سزا ہوتی ہے. 2012 سے لے کے اب تک عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں. مسئلہ کیونکہ کیس اب فیصلے کے قریب پہنچ گیا, اخلاقی بنیاد پر سزا ہو نہیں سکتی, قانونی بھی ہوگی. یہ ایسے ہی ہے نا. میں ذرا ایک سیکنڈ سنا دوں شاہد خاقان عباسی صاحب کی, ہم نے ویسے ہی آپ کو دکھانے کی کہ کیسے نون لیگ جو بھی کہتی رہی ہے, خود شاہد خاقان عباسی صاحب اس سب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے ایک ہی پروگرام کیا تھا, اس میں ظاہر ہے ہر قسم کے سوال کا جواب ہے. وہ کیا کہتے ہیں شاہد صاحب فرام PMLN, سابق وزیر اعظم؟ مجھے تحفہ نہیں ملا, یہ 22 کروڑ عوام کو ملا ہے. یہ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کی ملکیت نہیں ہے. توشہ خانہ بیچ کر کھا گیا. توشہ خانہ کو نہیں ملتے, یہ اس شخص کو ملتے ہیں جس کے نام سے وہ آتے ہیں. اگر 100 روپے کی چیز ہے اس کو 50 روپے ویلیو ڈکلیئر کرو اور کہو جی ہم نے اس کے 50% دے دیے ہیں, وہ 25 روپے جمع کرا کے چیز اپنے قابو میں کر لو. یہی ملک کا قانون رہا ہے. توشہ خانہ ویلیو اسیس کرتا ہے, وہ کہتے ہیں 20% آپ رقم ادا کر دیں, یہ آپ کا ہو جائے گا. اربوں کے تحفوں کی قیمت لاکھوں میں لگوا کے ان کو گھر لے جایا گیا ہے. ان کو بازار کے تحفوں سے کمپیئر کر کے ایک ویلیو لگائی جاتی ہے, اس کا ایک حصہ آپ سے لیا جاتا ہے. میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ گھڑی بیچ دی اور پیسے جیب میں ڈال دیے. بیچ آپ سکتے ہیں, یہ آپ کی ملکیت ہے. خانہ کعبہ کی سعودی عرب نے گھڑی دی تھی, جا کے بیچ آیا. یہ تحفہ میرے نام سے آیا تھا, اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. چند گھڑیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ریئر, چند وہ آئٹمز ہوتی ہیں. اس چیز کی مارکیٹ ویلیو نہ ہونے کے برابر بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ خاص طور پر بنائی گئی ہوتی ہے. فرا گوگی جو ہے توشہ خانہ کے تحفے دبئی میں بیچ کر آئی. میرے پاس ان تحفوں میں سے کوئی تحفہ نہیں ہے, میں نے سب آگے دے دیے, کچھ عزیزوں کو دے دیے, کچھ دوستوں کو دے دیے. So anyways, this is what Shahid صاحب is saying, but end of the day مجھے 15 سیکنڈ میں آپ ساروں سے میں نے پوچھنا ہے, خان صاحب کی غلطی, سب سے بڑی غلطی بتائیں مجھے. نان ڈکلیریشن بالکل ہے, اور خان صاحب کا کیس میرا یہ خیال کیس بنتا ہے میرٹ پہ, لیکن جس طرح چلایا جا رہا ہے لوپ ہولز بھی ہیں.
اور جو حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا، کیونکہ سارے خلاف ہو گئے نا. میرا خیال ہے کہ یہ گفٹ لے کے بیچنا ہی بہت بڑا بلنڈر تھا. مورل آرگومنٹ ہے نا جی، لیگل آرگومنٹ یہی ہے کہ ڈسکلوجر نہیں ہے اور ساری چیزیں پھر آپ بعد میں پہلے آپ نے ڈسکلوجر اپنے ٹینور میں ہی کر دیتے تو زیادہ بہتر. اچھا بھائی، اگر آپ نے مقصد چھپانا تھا تو پھر آپ ایف بی آر میں بھی نہ بتاتے، اپنی بینک سٹیٹمنٹ میں بھی نہ بتاتے اور اس کے اگینسٹ ٹیکس بھی نہ پے کرتے. لہٰذا اخلاقی طور پہ تو سوالات اس کے اوپر اخلاقی چھوڑ دیں. اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کہتے ہیں کہ سرپرائز ہے جو آرگومنٹس میں آئے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.